میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے, آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت, دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے, وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس ہوں. بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن, بہت اچھے, کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا, اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے, اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے. مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے. اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی, اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم وراسیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا. جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے. وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا, خدا کا دربار ہے بھائی, دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے, اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز, اللہ کا حکم ہے نا, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو, حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے, کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا, ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے, وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا, انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے, دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے, تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا, یہ خود دلیل نبوت ہیں. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, کلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا اس میں, سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. تو آسان, یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن میں. تو سر کے بارے میں کب مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں, الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں, اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو, لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے. کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے, اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے, پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ
کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت، ایک حسن ہے.